حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک گدھے کے جتنی بھی ہڈیاں تھی ساری ہڈیاں آپس میں جمع ہو گئی، ساری ہڈیاں اکٹھی ہو گئی، پھر اس کے اوپر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا اور اس گوشت کے اوپر کھال اور چمڑے آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہارے جو گدھے تھے وہ اچانک کس طرح سے تیار ہو گئے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو بالکل حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ اے عزیر دیکھو، جس طریقے سے آج میں نے تم کو 100 سال تک موت دے کر کے دوبارہ زندہ کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا آپ کو اسی طرح اس شخص کا واقعہ معلوم نہیں ہے جس کا گزر ایک ایسی بستی کے پاس سے ہوا کہ جس بستی کے سارے مکانات اپنے چھتوں پر گرے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی تباہ و برباد ہونے کے بعد اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ تم یہاں کتنے دن تک رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال تک رہا۔ پھر تم اپنے کھانے اور پینے کے سامان کو دیکھو کہ وہ ابھی تک ذرہ برابر بھی خراب نہیں ہوئے ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ ہم تم کو سارے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کیسے اسے جمع کرتے ہیں اور پھر کیسے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو چکی تو کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، جس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہیں، جس کی تفسیر سورہ فاتحہ پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2 میں گزر چکی ہے۔ اور دوسری صورت سورہ بقرہ ہے، جس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، اور یہ صورت تقریباً 2.5 پارے کی ہے، اور یہ صورت اتنی لمبی ہے کہ اس کی ہر آیت کی تفسیر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں 4 واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو بہت ہی اہم اور دلچسپ واقعات ہیں۔ ان 4 واقعات میں سے سب سے پہلا واقعہ گائے کا واقعہ ہے، جس کی تفسیر سورہ بقرہ پارٹ نمبر 1 میں گزر چکی ہے، اور دوسرا واقعہ حضرت طالوت کا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں، اس کی تفسیر بھی سورہ بقرہ پارٹ نمبر 2 میں گزر چکی ہے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جس کی تفسیر سورہ بقرہ پارٹ نمبر 3 میں گزر چکی ہے۔ اور چوتھا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں جو مسلمان تھے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔
حضرت عزیر علیہ السلام کی امت کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو کافر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ تھا، جس کا نام بخت نصر تھا۔ دنیا کے اندر 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، جن میں سے 2 کافر ہیں، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور 2 مسلمان ہیں، ایک ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے ایک بخت نصر بھی ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کا ایک ظالم بادشاہ ہے۔ یہ بخت نصر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں اتنا ظلم کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کو قید کر دیا، اور بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی قید کر دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں ایک آسمانی کتاب تھی جس کا نام تورات تھا، اس تورات کو بھی جلا دیا۔ آسمان سے اترنے والی 4 کتابیں ایسی ہیں جو بہت ہی فیمس اور بہت ہی مشہور ہیں، جن میں سے ایک تورات ہے، ایک انجیل ہے، ایک زبور ہے، اور ایک قرآن شریف ہے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ 4 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں جو فیمس اور مشہور کتاب ہے۔ ان 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک تورات بھی ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں یہ آسمانی کتاب تھی۔ تو بخت نصر بادشاہ نے اس آسمانی کتاب کو بھی جلا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو بھی قید کر دیا، اور اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی قید کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب قید خانے میں چلے گئے تو ایک وقت آیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام قید خانے سے رہا ہو گئے، قید خانے سے چھٹکارا پائے، اور قید خانے سے رہا ہو کر کے اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ گدھے پر سوار تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے کچھ سامان بھی تھے، کھانے کے لیے روٹیاں بھی تھی، سالن بھی تھے، اور پینے کے کچھ مشروبات بھی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر کے اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک بیچ میں ایک ایسی بستی کے پاس سے گزر ہوا کہ وہ بستی کے اوپر اللہ کا عذاب آ چکا تھا، اور اللہ کا عذاب اس طریقے سے آیا تھا کہ پوری بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی، بستی کی ساری آبادی ختم ہو چکی تھی، اور بستی والے بالکل نیست و نابود ہو چکے تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کے پاس سے گزرے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی کہ اللہ کا عذاب اس بستی والوں پر آ چکا ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام گدھے سواری سے نیچے اترے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار عالم، یہ بستی تو بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے، یہ پھر دوبارہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی؟ پہلے کے زمانے میں لوگوں کی تعداد کم ہے، آج کے زمانے میں اگر کوئی بستی تباہ و برباد ہو جائے، العیاذ باللہ کسی بستی میں آگ لگ جائے اور پوری بستی جل جائے، پورے مکانات ختم ہو جائیں، سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں، تو آج کے زمانے میں کسی بستی کے آباد ہونے میں وقت نہیں لگے گا، اس لیے کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن پہلے کے زمانے میں لوگوں کی تعداد کم تھی، اسی لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو تعجب ہوا، اور انہوں نے اللہ سے یہ پوچھ لیا کہ اے پروردگار عالم، یہ بستی تو بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے، پھر دوبارہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی اور کیسے یہاں کے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کہنا تھا کہ ان کو 100 سال تک وہیں پر اللہ نے موت دے دی، اور وہیں پر 100 سال تک مرے رہے، جس کو قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، کہ اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام زندگی پائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کم لبثتا، کہ اے عزیر تو یہاں کتنے دن تک رہا، کتنے دن تک یہاں تو پڑا رہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما بعض یوم، کہ اے میرے پروردگار عالم،
کہ میں یہاں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، کہ اے عزیر تو یہاں ایک دن نہیں بلکہ یہاں 100 سال تک رہا، اور 100 سال تک یہیں تو مرا رہا، پھر دوبارہ میں نے تم کو زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عزیر دیکھو اپنے کھانے پینے کی طرف، جس کو قرآن کہتا ہے فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کہ اے عزیر دیکھو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف کہ ابھی تک 100 سال گزر گئے اور ابھی تک نہ روٹیاں خراب ہوئی ہے، نہ سالن خراب ہوئے ہیں، نہ پینے کے مشروبات خراب ہوئے ہیں، ساری چیزیں اسی طرح فریز کی طرح صحیح سالم ہیں۔ دیکھ لو اللہ کی قدرت کو۔ اور اس کے بعد کہا وانظر الی حمارک، اور جس سواری پر سوار ہو کر کے تم آئے تھے، جس گدھے پر سوار ہو کر کے آئے تھے، ذرا اس گدھے کو دیکھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں ختم ہو چکی تھی، اس کے گوشت وغیرہ سڑ چکے تھے اور وہ بالکل نیست و نابود ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عزیر دیکھو میری قدرت کو اور اپنے گدھے کی طرف نگاہ رکھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک گدھے کے جتنی بھی ہڈیاں تھیں ساری ہڈیاں آپس میں جمع ہو گئی، ساری ہڈیاں اکٹھی ہو گئی۔ پھر اس کے اوپر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا اور اس گوشت کے اوپر کھال اور چمڑے آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہاری جو گدھے تھے وہ اچانک کس طرح سے تیار ہو گئے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو بالکل حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ اے عزیر دیکھو جس طریقے سے آج میں نے تم کو 100 سال تک موت دے کر کے دوبارہ زندہ کر دیا، جس طرح میں نے تمہارے گدھے کے سارے 5 پرزے ختم کر کے سارے حصے سڑ گلا کر کے پھر دوبارہ تمہارے آنکھوں کے سامنے صحیح سالم کر دیا، ٹھیک اسی طریقے سے یہ بستی بھی آباد ہوگی اور اسی طریقے سے قیامت جب قائم ہوگی سارے لوگوں کی ہڈیاں مٹی مل چکی ہوں گی، سارے لوگوں کے گوشت وغیرہ راکھ بن چکے ہوں گے، پوری دنیا میں وہ مٹی پھیل چکی ہوگی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جب وہ حکم ہوگا تو جس طرح اس گدھے کی ہڈیاں جڑ چکی تھی اسی طریقے سے سارے لوگوں کی ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی، پھر ان پر گوشت چڑھ جائیں گے، پھر ان کے اوپر چمڑے آ جائیں گے اور پھر اس میں روح ڈل جائیں گے، پھر میدان محشر کی طرف سارے لوگ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس واقعے کے ذریعے سے سمجھایا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور اپنے علاقے کی طرف گئے۔ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ 100 سال پہلے وہ نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، اور 100 سال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اس کے بعد اپنے علاقے میں پہنچ رہے ہیں۔ کتنی نسلیں بدل چکی ہیں، کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے لوگ نئے آ چکے ہیں، کوئی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان نہیں رہا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں میں عزیر ہوں جو 100 سال پہلے میں نبی تھا، وہی میں نبی ہوں۔ لوگ پہچان نہ سکے اور انہوں نے کہا کہ اگر واقعی میں آپ وہی عزیر ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ وہی عزیر ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس وقت کی جو کتاب تورات تھی جس کو بخت نصر بادشاہ ظالم بادشاہ نے جلا دیا تھا، وہ تورات ان کے سینے میں محفوظ تھا۔ آج کے زمانے میں جو آسمانی کتاب قرآن شریف ہے جس کی تفسیر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ قرآن شریف نبی بھی یاد کرتے ہیں اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھی قرآن تھا، صحابہ کے سینے میں بھی قرآن تھا، علماء کے سینے میں بھی قرآن رہتا ہے، اور آج کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کے سینے میں بھی قرآن ہے۔ یعنی قرآن شریف نبی کے سینے میں بھی اور امت کے سینے میں بھی ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں جو آسمانی کتاب ہوتی تھی امت اس کو یاد نہیں کرتی تھی اور امت کے سینے میں وہ کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، لیکن جو نبی ہوتے تھے ان کے سینے میں وہ کتاب محفوظ رہتی تھی۔ تو تورات بھی امت کو یاد نہیں تھی، لیکن تورات حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ نبی بنائے گئے تھے تو ان کے سینے میں تورات محفوظ تھا، ان کو یاد تھا۔ اسی لیے حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں عزیر ہوں جو 100 سال پہلے میں نبی تھا، اس کی پہچان یہ ہے کہ مجھے سنو زبانی تورات یاد ہے۔ حضرت عزیر
عزیر علیہ السلام نے سارے تورات زبانی ان کے سامنے سنا دیے، تب اس کے بعد وہ جا کر کے انہوں نے ان کو پہچانا اور جانا کہ یہ وہی عزیر علیہ السلام ہیں کہ جو 100 سال پہلے نبی تھے، اور سارے واقعات لوگوں کو پتہ چلے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات قرآن میں بیان کر کے ان لوگوں کو خاص طور سے سمجھانا چاہا ہے کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی مر جائے گا پھر دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، ان سارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے قرآن کی تفسیر اسی طرح سے آسان انداز میں آپ سنتے رہیں اور اسی طرح سے ہمارے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگ اس آسان تفسیر کو سنیں اور اللہ رب العزت کے اس کلام کے معنی اور مطلب سمجھیں، تو برائے کرم آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، جس کے ذریعے سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے واسطے سے پوری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔